الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو عمرے کا طریقہ ہے اس میں ہم اس کے ارکان اور واجبات پہ تقریباً بات پوری کر چکے تھے، اور صرف ترتیب کے اعتبار سے جو تیسرا رکن ہے اس کا تذکرہ ہمارا جو ہے وہ باقی تھا، اور پھر اس کے بعد عمرے کے مستحبات ہیں۔ اور عمرے کا جس کو طریقہ معلوم ہو جائے تو اس کو حج کا تقریباً نصف طریقہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سعی کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سعی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے اس کا حکم دیا کہ اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ تم سعی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سعی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پہ جو ہے وہ صفا پہ ایک بت ہوتا تھا اور مروہ پہ ایک بت ہوتا تھا۔ تو جب دوبارہ حج اور عمرہ مشروع ہوئے، یعنی کہ 6 ہجری کے بعد، تو بہت سے لوگوں کو اس پہ تعامل ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح کریں، کیونکہ وہ جو بتوں کا چیز ہے وہ ان کے ذہن میں موجود تھی۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیات نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی جو ہے وہ حج اور عمرہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں جو ہے وہ سعی کرے۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے طواف کا لفظ استعمال کیا، تو طواف جو ہے وہ چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ تو بعد میں جو ہے وہ سعی اور طواف کا لفظ دونوں میں فرق کرنے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، کہ جب سعی کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ صفا اور مروہ ہوں گے، جبکہ طواف جب بولا جائے گا تو اس سے مراد خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹنا۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ رکن ہے، اور جو یہ ارکان کا جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ رکن کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، مکمل ہونا بھی درست بات نہیں ہے۔ تو عمرے کے جو ہے وہ 3 ارکان تھے۔ ایک تو سب سے پہلے نیت احرام جو کہ میقات سے کی جائے گی، اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ طواف کرنا خانہ کعبہ کا، اور نمبر 3 جو ہے وہ سعی کرنا۔ تو جب ہم حج کا ذکر کریں گے تو اس میں ایک جو ہے رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ کا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی سنتوں کو اگر ہم دیکھیں تو سنتیں کون سے ہوتی ہیں؟ مستحبات اور سنت جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے، ایسی چیز جو کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی لے کے آتی، اور زیادہ وہ عبادت جو ہے وہ کامل اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو اس میں مستحبات جو ہیں وہ کثرت سے ہیں۔ سب سے پہلے تو احرام سے پہلے جو عمرے کے جو ہے مستحبات ہیں جو طہارت اور نظافت کے متعلق ہیں، تو وہ کیا کیا ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے غیر ضروری جو بال ہیں، جو فطری طور پہ جن کو صاف کرنا درست ہے، ان کو صاف کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفطرۃ خمسن، کہ فطرت 5 چیزوں میں ہے، اور پھر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ جو زیر ناف بال ہیں، جو کیا کہتے ہیں دوسرے بال ہیں، آ، آ، کیا کہتے ہیں اس کے نیچے جو، یعنی کہ ہماری بغلوں کے جو بال ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ جو ہے وہ تقدیم الاظفار، ناخنوں کو جو کاٹنا ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور غسل کرنے کے حوالے سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غسل کیا، اور اس کے بعد آپ نے احرام کا لباس پہنا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین جو حیض یا نفاس کی حالت میں تھی ان کو بھی غسل کا حکم دیا، جیسے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ غسل کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسئلہ بھی یہاں پہ چلو آ گیا تو اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی خاتون جو کہ طہارت سے نکل جائے تو پھر کیا کریں کہ وہ ایسا کپڑا، اور آج کل کے اعتبار سے پیڈ جو ہے وہ باندھ کے رکھے، تاکہ جو ہے وہ جو ناپاک خون ہے وہ باقی جسم تک نہ لگ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما کو بھی جو ہے اسی طرح غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو ہے پہلا جو ہے وہ سنتوں میں سے پہلی سنتیں ہیں، غسل کرنا، اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، ناخن وغیرہ کاٹنا۔ اس کے بعد خوشبو۔ خوشبو ہمیں پتہ ہے کہ احرام کے دوران خوشبو لگانا جو ہے وہ اصلاً کیا ہے، وہ حرام، لیکن کن احوال میں جو ہے وہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ کیا کہتی ہیں کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ احرام کے کپڑے پہ خوشبو لگانا حرام ہے، اور یہ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جائے گی، یعنی کہ نیت احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھ لیا، احرام آپ نے نیت بھی کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں خوشبو کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ خوشبو کا اصول ہے، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائیں یا اس قسم کی خوشبو لگائیں جو دوسرے تک پہنچے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے جو ہے نیت اور اشتراط کے حوالے سے جو ہے سنت، وہ کیا ہے کہ ایک تو نیت جو ہے اس کے الفاظ بولنا، ٹھیک ہے، لبیک اللہم عمرتن کہنا زبان سے، کیونکہ نیت کا اصل محل جو ہے وہ کیا ہے، وہ دل ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان سے یہ کلمات کہہ دیتا ہے تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے، وہ ہے اشتراط۔ اور اشتراط کیا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو کوئی خدشہ ہو کہ وہ پتہ نہیں جو ہے وہ اپنا حج یا عمرہ مکمل نہ کر سکے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خدشے کی وجہ سے، یا کوئی ایسی چیز موجود ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہر ایک کو جو بھی جب نیت کرے تو اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے کہ کب اس کے اوپر کوئی ایمرجنسی یا کوئی ایسے حالات آ۔ تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی زباع بنت زبیر، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کو جو ہے وہ ان کے ایام نہ شروع ہو جائیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا پڑھائی کہ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، کہ اللہ اگر مجھے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو میرا احرام وہی کھل جائے یہاں تو نے مجھے روک دیا۔ تو جو یہ دعا پڑھے گا اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کسی قسم کا وہ خدشہ نہیں ہے کہ آیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پہ دم ہے، فدیہ ہے، تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ حلال ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو یہ نیت اور اشتراط کے حوالے سے سنت تھی۔ اس کے بعد جو اگلی سنت ہے، جو مسلسل خانہ کعبہ میں جب تک داخل نہیں ہو جانا اس وقت تک جو سنت جاری رہنی ہے، وہ کیا ہے، تلبیہ، ذکر بلند کرنا۔ اور وہ کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کے حکم سے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اصحاب کو حکم دیں کہ وہ اپنی آوازیں تلبیہ کے لیے بلند کریں۔ تو بلند آواز کے ساتھ مردوں کا پڑھنا، اور اتنا اونچا پڑھنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں پہنچے، یعنی کہ تقریباً 5 سے 6 دن کا سفر کر کے ذوالحلیفہ سے، تو ہمارے سب کے گلے جو ہیں وہ تلبیہ کہہ کہہ کے بیٹھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کلمات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ لبیک، کہ بندہ جو ہے وہ مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور اس لیے حاضر ہوں کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے، سب اختیارات، سب عبادات، سب معاملات تیرے ہاتھ میں، تو اس لیے تیرا کوئی شریک نہیں، تو میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اور ہر قسم کی حمد و ثنا بھی تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہی ہے، اور بادشاہی تیری طرف سے ہی ہے، اور پھر دوبارہ سے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری صفات میں بھی، تیرے اسماء میں بھی، تیرے اختیارات میں بھی، تیرے لیے جو عبادت کی جائے اس میں بھی، کسی چیز میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو
اس کے بعد جو ہے یہ جب مسجد حرام میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ نظر آ جائے تو اس کے بعد تلبیہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا عمرے کے سفر میں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اب اگلی سنت آ گئی کہ طواف کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو طواف کا جو آغاز کرنا ہے سب سے پہلے تو وہ کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ وہ سلام مقام، جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنے جنہوں نے کیا تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیں ذرا. ہاں اچھا جی، اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں سے جو ہے وہ طواف کو شروع کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ حجر اسود کا اگر موقع ملے تو بوسہ لینا ہے. ہجوم میں ہو تو ہاتھ کے اشارے سے جو ہے استلام جو ہے کافی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ بھی دیا، آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا، اور آپ نے اشارے سے بھی استسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں طرح کی سنتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. اور آپ آج کل جیسے حالات ہیں تو عمومی طور پہ 99.99% تو امکان یہی ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ کو نہیں لگا سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، تو اشارہ جو ہے وہ کافی ہے. اور جو حجر اسود کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر اشارہ کریں گے تو اس کو چومنا نہیں ہے. البتہ جب آپ بوسہ لیں گے تو اس کو جو ہے آپ چوم سکتے ہیں. لیکن اس پتھر کے بارے میں جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے حجر اسود کو دیکھا تو کہا کہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، کہ میں جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو اور نہ تم کوئی نفع دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں کبھی نہ چومتا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے. اس چیز کی اپنی کوئی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کریں، اور اللہ کے نبی جب کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں. ٹھیک ہے، اور حجر اسود کی ویسے کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے. اس کے بعد جو ہے جو سنتیں ہیں وہ مرد حضرات کے لیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمل اور استباع. اور رمل اور استباع کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا کندھا، مرد جو ہے وہ اپنا جو داہنا کندھا ہے اس کو ننگا رکھے گا. اور جو ہے اور اس کے بعد پہلے 3 چکروں میں قدرے تیز چلے گا. بالکل دوڑے گا بھی نہیں، لیکن اتنا تیز چلے گا کہ وہ دوڑ اور جو ہے عام رفتار کے درمیان میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہو. تو اور یہ اجتماع جو ہے یہ اصل میں کیوں شروع ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے گئے 7 ہجری میں، تو قریش مکہ نے 3 دن کے لیے مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت دی. اور اس وقت تک مکہ کا کنٹرول ان کے پاس ہی تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ افواہ پھیلا دی، شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا کہ مسلمان مدینہ میں رہ رہ کے کمزور ہو گئے ہیں اور اب یہ کسی قابل نہیں رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا مسلمانوں کو کہ تم لوگ اپنے کندھے کو ننگا کرو تاکہ تمہارے جسم کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تم نے دوڑنا ہے، رمل کرنا ہے تاکہ تمہاری طاقت کا بھی اظہار. تو یہ دونوں سنتیں اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں، اور بعد میں جو ہے یہ اس وقت سے جاری و ساری ہیں. اور صحابہ نے بعد میں بھی اس پہ عمل کیا، اور پھر اس کے بعد امت میں یہ عمل جو ہے چلا آ رہا ہے. اور اب جیسے رش ہوتا ہے تو رمل بھی جو ہے تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دھکا دیتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں واجب نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف کسی کو حج اور عمرے کے دوران حالت احرام میں تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور اسی طرح عمرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے جو ہے ایسی سنتوں کو جو ہے وہ قربان کیا جا سکتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو دھکے دینا، جو ہے رمل کرتے وقت لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے رستہ بنانا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گناہ بن جاتی ہیں. اور حاجی کو، حالت احرام والے کو تکلیف دینا یہ بڑا جو ہے وہ سنگین جو ہے گناہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں جو ہے رمل فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کثرت سے دعا کرنا. ٹھیک ہے،
حجر یعنی جو طواف کے دوران جو اصل عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما جعل الطواف بالبیت وبالصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طواف کو، صفا مروہ کی سعی کو، جمرات کی کنکریوں کو ماننا اس لیے مقرر کیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو لیکن اس میں عام دعائیں کی جائیں گی سوائے جو ہے وہ کون سے حصے میں، حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اس کی تصویر جو ہے تھوڑی غلط بن گئی ہے یہاں پہ۔ تو رکن یمانی جو ہے یہ حجر اسود کے دوسری طرف ہے، اور اس طرف دروازہ نہیں ہے۔ دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا وہ حجر اسود سے جو ہے وہ دائیں طرف واقع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بائیں طرف دکھایا ہوا ہے جو کہ غلط ہے۔ یہ رکن یمانی جو ہے اس کے درمیان سے لے کے حجر اسود تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر و بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے دعا یہ انتہائی جامع دعا ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے اب باقی اس رکن یمانی سے حجر اسود تک تو آپ یہ دعا مانگیں گے، باقی جو سارا سلسلہ ہے اس میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے کوشش کریں کہ جامع دعائیں، قرآن کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ لیکن جو یہ طریقہ بنا لیا گیا ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ساتویں چکر تک کی دعائیں، تو ایسا کسی حدیث سے، کسی صحابی کے قول اور عمل سے، کسی تابعی کے قول اور عمل سے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کئی صدیوں تک ایسا کوئی عمل جو ہے جاری نہیں رہا۔ یہ بعد کے لوگوں کی اختراع ہے، اور یہی چیز بدعت بن جاتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی وقت کسی جگہ کے لیے خاص کر دیں اور اس میں کوئی دلیل نہ ہو تو یہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ تو اس طرح چکروں کے لیے دعاؤں کو مخصوص کرنا یہ بدعت کی شکل اختیار کر سکتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آپ ویسے دعائیں کریں جو آپ کے دل سے نکل رہی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی کتاب پکڑی ہو اور پہلے چکر کی دعا پڑھ رہے ہوں، دوسرے معنی آپ کو بالکل معلوم نہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اب آپ کی 7 چکر جب مکمل ہو گئے، تب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی سنتیں شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کرنا، اور وہ 2 رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ مصلی بنا لو، ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں اس طرح ادا کی کہ آپ کے اور کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم جو ہے وہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں تھے، یعنی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے سنتیں ادا کی۔ تو اب یہاں پہ دوبارہ سے وہی اصول ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو جو ہے تنگ نہیں کرنا ہے، آپ نے رش نہیں ڈالنا ہے، رستہ نہیں بند کرنا ہے، انتظامیہ کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ مقام ابراہیم پہ جتنا پیچھے جا سکتے ہیں اتنا پیچھے جا کے سنتیں ادا کریں، جہاں پہ انہوں نے باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی۔ اگر وہاں پہ بھی موقع نہیں ملتا آپ کو، تو اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پہ پڑھ لیں۔ وہاں پہ بھی کوئی رش کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہوگی تو آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں، مکہ میں کہیں بھی یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ زمزم پہ تشریف لائے، کیونکہ اس پر زمزم جو کہاں تھا؟ مقام ابراہیم کے پاس واقع۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے زمزم کو پیا، ٹھیک ہے؟ اور ثم آتا زمزم فشرب منها، آپ نے پیا، اور ایک روایت میں کیا الفاظ ہے؟ فشرب من وصب على رأسه، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو اپنے سر پہ ڈالا۔ تو زمزم مبارک پانی ہے، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں جو ہے ذکر کیا کہ یہ سید المیاء، یہ سب پانیوں کا سردار ہے، اور اس میں برکت ہے، اور یہ اس چیز کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آیا، جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے، جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نیتیں پوری کرتا ہے۔ اور بہت سے علماء نے جو ہے اس پہ جو ہے عمل کیا۔
ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے زمزم اس نیت سے پیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام زاہبی رحمہ اللہ جیسا حافظہ اور جو ہے وہ عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے اس سے بڑھ کے حافظہ عطا کیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ میں نے کئی بار یہ تجربہ کیا کہ میں زمزم پی لیتا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے میری بھوک کے لیے کافی کر دیتا، ورنہ پانی سے کیا بنتا ہے؟ لیکن جو ہے اس پانی کی عجیب تاثیر ہے، عجیب ذائقہ ہے، اور اب تو سائنسیفکلی بھی اور کیمیکلی بھی اور بہت سے تجربات ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی عجیب و غریب برکت رکھی ہے کہ انسان جو ہے حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ البتہ جو نیت کرے اس کے ساتھ پی جائے، اپنی بیماری ختم ہونے کی، اپنے علم اور زندگی میں برکت کی، ہر طرح کی نیت کر کے اس پانی کو پیا جا سکتا ہے، اور ہر وقت پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طواف کرنے کے بعد یہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کی طرف لوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کا آغاز کیا تو سب سے پہلے استلام کیا حجر اسود کو، اس کے بعد ہر چکر پہ کیا، تو جب آپ کا آخری چکر ختم ہوا تو وہ آپ کا 8واں استلام تھا۔ اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، زمزم پیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کی طرف لوٹے اور پھر سے آپ نے جو ہے وہ استسلام کیا، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 9 بار جو ہے استسلام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن اس میں بھی وہی چیز ہے کہ آج کل یہ چیز ناممکن سے ہو جاتی ہے کہ آپ مطاف سے نکل کے دوبارہ مطاف میں داخل ہوں تو بڑی مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو ہے اگر یہ آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ جو ہے دور سے اشارہ کر کے جو ہے جا سکتے ہیں، دوبارہ مطاف میں داخل ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، دور سے آپ اشارہ کر دیں تو یہ سنت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ صفا اور مروہ کی جو ہے وہ سنتیں شروع ہوتی ہیں، ان کے محبات شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو سنت تھی وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ صفا اور مروہ باقاعدہ پہاڑیاں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھے، صفا پہ پہلے آپ چڑھے، اور جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھے، قبلہ رخ ہوئے، ساری سنتیں ہیں، اور آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، تکبیر کہی، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور جیسے کہ مسلم میں وہ دعا ایک موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اس کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہر چیز پہ خوب ہر طرح سے قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور تمام لشکروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکیلے ہی جو ہے وہ شکست دے دی۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو اس میں قبلہ رخ ہونا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، حمد و تکبیر کرنی ہے، اور یہ ان مواقع میں سے جو ہے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ تو ٹوٹل امام القیم رحمہ اللہ نے 6 موقع گنوائے ہیں حج اور عمرہ کے دوران، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک موقع جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو سنت ہے جو مرد حضرات کے لیے خاص ہے وہ کیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں یہ اب سبز نشان لگایا گیا ہے، پہلے کوئی اور نشانیاں تھی، پہلے یہ وادی تھی، یہاں پہ پہاڑ ختم ہوتا تھا، تو یہاں پہ ہماری جو ہے وہ اما ہاجر علیہ السلام جو جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں دوڑ لگائی تھی جب وہ پانی کی تلاش کر رہی تھی، تو زمزم جو ہے وہ پھوٹا تھا، تو اس جگہ پہ جو ہے دوڑنا جو ہے وہ اب اچھے وہ خاتون تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں کے لیے خاص کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہاں پہ دوڑنے کا حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ جو ہے وہ دوڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ ایک سنت ہے جس کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور یہاں پہ دوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان میں کیا کہنا ہے کہ ایک تو صفا مروہ پہ کھڑے ہونے کی ہم نے دعا کا ذکر کر لیا، تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے
اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں پہ دعائیں کرنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے جو ہے وہ سلف صالحین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت جو ہے اس کا ہونے کا امکان موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلسل آپ ذکر کریں، درود پڑھیں، اللہ کی توحید کا جو ہے ذکر کریں، تو اس طرح کی جو ہے چیزیں کی جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ امید ہے کہ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ عمومی طور پہ جو ہے وہ یہ پورا سفر جو ہے حج اور عمرے کا، اس میں دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ خاص کر کے جو ہے وہ اس سنت پوری کرنی چاہیے۔ اب جو ہے یہ ذکر الہی جو ہے ان سب جگہوں پہ، جیسے کہ ہم پیچھے حدیث بیان کر چکے، تو اس سب مقصد جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیت اللہ کا طواف ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، جمرات کو کنکریاں مارنا ہو، میقات سے خانہ کعبہ تک آنا ہو، سب جگہ اللہ کا ذکر قائم کیا جائے گا۔ تو یہ وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ مشروع، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے اگر ہم مسنون اعمال جو ہیں، سنتیں جو ہیں، مسنون اعمال، سنتیں یا مستحبات یا مندوب، یہ سب ایک چیزوں کے ہی نام ہیں۔ تو سب جو ہے صرف مرد و خواتین سب کے لیے جو چیزیں ہیں، ان میں حجر اسود کا استلام اور اشارہ، رکن یمانی کی دعا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز، صفا و مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دعا و ذکر، اور صرف مردوں کے لیے کیا کیا ہے؟ استواء یعنی کہ دایاں کندھا کھلا رکھنا، رمل یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں میں تیز چلنا، اور سبز نشانوں کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا صفا مروا کے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک خلاصہ ہے۔ تو ایک بار دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو احرام سے پہلے ناخن بال کی صفائی، غسل کرنا، بدن پر خوشبو مردوں کے لیے، اور احرام کے بعد بلند آواز سے تلبیہ مردوں کے لیے، عورتوں کا آہستہ آواز میں عمرے کی جو ہے نیت کے الفاظ کہنا اور اشتراط والی دعا پڑھنا۔ طواف کی سنتیں کیا ہیں؟ استسلام ہے، استباء اور رمل ہے مردوں کے لیے، رکن یمانی کی دعا ہے، مقام ابراہیم پر نماز اور زمزم پینا ہے، اور پھر اس کے بعد سعی کی کیا ہے؟ صفا پر چڑھنے کی دعا، قبلہ رخ ہو کر ذکر، اور مروہ پہ بھی، اور اسی طرح سبز نشانوں پہ دوڑنا مردوں کے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث کا ہم نے دوبارہ ذکر کر دیا۔ تو اگر صرف ہم واجبات اور اس کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ بھلا کرے، جو ہے ارکان کے اعتبار سے، تو اس کی ترتیب جو ہے وہ اس طرح ہے: میقات، احرام، طواف، سعی اور حلق یا تقصیر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم مکمل طور پہ دیکھیں تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ احرام کا لباس پہننا اور نیت کرنا، اور وہاں پہ غسل، خوشبو، احرام پہننے کے بعد میقات پر عمرہ کی نیت اور تلبیہ، احرام کی پابندیوں جو آگے ہم انشاءاللہ محظورات کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، واجبات کا خیال، گناہ، جھگڑے، شہوانی تعلقات سے بچنا عمرے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، باوضو ہو کر حجر اسود سے شروع کرتے ہوئے کعبہ کے مکمل 7 چکر کاٹنا، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ، اور پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کرنا خانہ کعبہ کے طواف کے بعد، اور حلق یا تقصیر، اور عورتوں کا انگلیوں کے کا جو ناخن ہوتا ہے اس کے پور کے برابر جو ہے بالوں کو کاٹنا، جو ہے یہ عمرے کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اچھا، اب ہم نے عمرے کا طریقہ بیان کر لیا، تو عمرے کا جو طریقہ ہے اس کو اگر کوئی سمجھ لے گا تو بہت حد تک اس کے لیے جو ہے وہ حج کا جو ہے طریقہ وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج جو ہے اس میں ایک بار تو یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ حجر اسود ہے کونے والا، اور یہ باب کعبہ ہے، اور یہ ملتزم، ادھر انہوں نے غلط لکھا دیا، ملتزم جو ہے یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے تھوڑی سی، اس کو ملتزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت سے جو تابعین اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اللہ بلا کرے کہ یہاں سے چمٹے اور یہاں پہ چمٹے، تو اسی لیے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو کونے ہیں یہ حجر اسود والا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو دوسری طرف ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے یہ رکن عراقی اور رکن شامی ہے، اور یہ پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ حتیم کہلاتا ہے، جو کہ پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو جب جو اہل مکہ تھے ان کو نہ مل سکا حلال مال زیادہ، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ پرے کر دیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے وہ اس کی تھوڑی تصویر کو سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اب ارکان حج کی جانب آ جائیں تو رکن ارکان جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ وہ بنیادیں جن کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ قائم و دائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ جیسے اسلام کے 5 رکن ہیں، اس طرح جو ہے ہر عبادت کے کوئی ارکان ہوتے ہیں، کوئی واجبات ہوتے ہیں۔ وہ واجبات کیا ہے کہ وہ ڈھانچہ جس میں نقص آئے تو جرمانہ لازم ہے، اور ارکان وہ کہ جس کے بغیر عمارت جو ہے وہ گر جائے۔ تو حج کے اعمال کو ان 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ ارکان، واجبات اور جو ہے وہ مستحبات۔ اور شرائط جو ہیں ہم وہ پہلے سے جو ذکر کر چکے۔ جو عمرے کی شرائط ہیں ان میں جو ہے صرف حج کے مہینوں کے دوران، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعد اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو ان کے دوران حج کی نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر جو ہے وہ باقی چیزیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ حج کی اقسام، سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ سمجھ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حج کس جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں جو ہیں وہ اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اتباع سنت جو ہے، اللہ کے نبی نے بار بار کہا حج کے دوران کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنی مناسک سیکھ لو، مجھ سے لے لو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک عمومی جو اللہ کے نبی کا قاعدہ ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم اگر حج کی جو آ جائے اقسام کی طرف، تو حج عمرے کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی 3 قسمیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے حج تمتع، اور ہم عمومی طور پہ جو طریقہ پڑھیں گے وہ حج تمتع کا پڑھیں گے، کیونکہ یہ سب سے افضل حج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حج کرنے کا بار بار تاکید کی، اور حتیٰ کہ یہ معاملہ حکم تک پہنچا۔ اس کے بعد حج افراد ہے جو اصلاً اہل مکہ کا حج ہے، اور پھر اس کے بعد حج قران۔ تو حج تمتع جو ہے مختصراً اگر ہم بات کریں کہ تو یہ ہے کہ آدمی حج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے اور اپنا احرام کھول دے، اسی لیے اس کو تمتع یعنی فائدہ اٹھانے والی چیز کہتے ہیں، کہ عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا، فائدہ اٹھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو حج کا احرام دوبارہ باندھے، اور پھر اس کے بعد حج کی جو ہے ساری چیزیں پوری کرے۔ اس طرح اس نے ایک مکمل حج، ایک مکمل عمرہ کیا جو بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد ہے حج افراد، اور یہ ہے کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھے، مکہ پہنچے پر طواف قدوم کرے، چاہے تو سعی کر لے اور احرام میں باقی رہے، یہاں تک کہ پھر یوم النحر جو 10 تاریخ ہے اس کو باقی اعمال ادا کرے اور حلال ہو جائے۔ یہ اہل مکہ کے لیے حج ہے، اور اس میں قربانی نہیں ہے۔ اہل مکہ جو ہے وہ صرف یہی حج کرے گی۔ اس کے بعد حج قران ہے، اور یہ کہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، اور قران جو ہے ملی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو اس میں حج اور عمرہ آپس میں جمع ہو جائے، تو پہلے عمرے کی نیت کرے، پھر طواف شروع کرنے سے پہلے اس میں حج داخل کرے۔ اور قارن کا عمل زیادہ تر مفرد کی طرح ہوتا ہے، مگر اس پر حدی یعنی کہ قربانی لازم ہوتی ہے، اور جو شخص حج کے لیے قربانی مکہ کے باہر سے لائے اس کے لیے یہ حج لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا۔ لیکن جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں ان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی نیت بدل لو اور قران سے تمتع میں چلے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ کیا فرمایا کہ لولا انی سقت الحدی لفعلت الذی امرتکم بھی، اگر میں حدیث ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو میں نے تمہیں حکم دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اپنا حال پہلے سے معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے سے اگر بتا دیا جاتا تو آپ کہتے کہ میں بھی لوگوں کی طرح احرام عمرے کے بعد احرام کھول دیتا اور اپنی قربانی ظاہری بات ہے کہ مکہ سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ان تینوں میں سے جو ہے وہ افضل ترین حج کون سا ہے؟ تو افضل ترین حج جو ہے وہ عمومی طور پہ علماء کا جو رجحان ہے وہ اسی پہ ہے کہ وہ تمتع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بار بار اس کی طرف منتقل ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اور حتیٰ کہ آپ جب مروہ پہ پہنچے، جب آپ مکہ پہنچ گئے تو پہلے آپ نے جو ہے ذوالحلیفہ سے آگے ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے صحابہ کو اس کا حکم دیا، ترغیب دی۔ پھر آپ مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے دوبارہ صحابہ کو کہا، جو مقام صرف تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب طواف کر کے مروہ پہ پہنچے تو آپ نے جو ہے حکمن کہہ دیا کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے
وہ اپنی نیت کو جو ہے تمتع میں بدل لے. ٹھیک ہے. تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ اس دفعہ کے لیے حکم ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدا، ہمیشہ کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمتع جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا طریقہ ہم کر چکے کہ اشہر الحج میں آپ نے عمرہ کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، 8 ذی الحج سے دوبارہ حج کا احرام باندھا، اور پھر جو ہے وہ اپنے حج کے اعمال پورے کیے. کامل عمرہ کامل حج، اور وہ تمتع پہ حدی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. حج افراد اور قران کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ حج افراد جو ہے یہ صرف اہل مکہ کے لیے ہے، یا پھر ایسا شخص جس کے پاس قربانی نہیں ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ سیدھا حج کے ایام میں پہنچ جائے تو کیا کرے کہ وہ طواف قدوم کرے جو پہلا طواف ہوتا ہے. اس کے بعد چاہے تو صحیح ابھی کر لے، تو چاہے تو 10 تاریخ کو کر لے، اس کے لیے صحیح ایک بار ہے. اور اس کے بعد 10 تاریخ کے اعمال اس میں اگر صحیح کر چکا ہے تو دوبارہ صحیح نہیں کرے گا، صرف طواف کر لے گا، جو افاضہ کہلاتا ہے. ورنہ جو ہے وہ یہ جو ہے اس کی صحیح ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف وداع میں بھی جو ہے اس کی صحیح نہیں ہوگی، طواف وداع کرے گا. اور اہل مکہ کے لیے یہی حج ہے اور اس میں قربانی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہے قران. تو قران جو ہے وہ حج افراد کی طرح ہی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں جو ہے وہ حدی لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بار دوبارہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے عمرہ، پھر وقفہ، پھر حج تمتع میں، ایک ساتھ حج اور عمرہ، اور صرف حج جو ہے وہ افراد. احرام کا تسلسل، درمیانی وقفے میں احرام کھول دینا، یوم النحر تک مسلسل احرام، اور یہ بھی یوم النحر تک مسلسل احرام ہے. حدی لازم ہے، لازم ہے، لازم نہیں ہے. اور نبی کے وسلم کی ترجیح صحابہ کو اس کا حکم دیا، نبی کے وسلم نے خود ادا کیا کیونکہ حدیث ساتھ تھی. افراد جو ہے وہ اہل مکہ کے لیے. اچھا، اب اس کے ارکان کی طرف اگر ہم دوبارہ آ جائیں تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ اس کے 3 ارکان وہی ہیں جو عمرے کے ہیں. تو احرام سے مراد نیت کرنا ہے، نیت احرام. پھر جو ہے وہ طواف افاضہ ہے. ٹھیک ہے. طواف افاضہ کون سا ہے؟ جو 10 تاریخ کا آپ کا طواف ہے. ٹھیک ہے، وہ طواف افاضہ کہلائے گا. جو دوسرا ہے، اگر آپ آتے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوتے کے ساتھ کریں گے، وہ طواف قدوم ہے، اور وہ جو ہے وہ رکن نہیں. ٹھیک ہے. پھر سعی ہے، اور پھر سب سے اکبر جو ہے وہ رکن جو ہے وقوف عرفہ. تو رکن اول احرام جو ہم پہلے بھی بات کر چکے، 2 کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، نیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جب کوئی پھر داخل ہو جائے تو وہ اس کا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو اصل میں ہے ہی عرفہ کا نام. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے عظیم رکن ہے، جو عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کا اصلاً حج ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 اور ہیں، وہ ہے طواف افاضہ اور سعی. ٹھیک ہے. طواف افاضہ یوم النحر، 10 تاریخ جو ہوتی ہے 10 ذی الحج، اس کے دن بیت اللہ کا فرض طواف کرنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم یقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق. ٹھیک ہے. کہ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی 10 تاریخ کو اپنے سر وغیرہ مونڈیں. ٹھیک ہے. اور اپنی نظریں پوری کریں، یعنی کہ اپنی قربانیاں کریں، اور پھر اس کے بعد اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. ٹھیک ہے. تو یہ 10 تاریخ کے بارے میں ہی ہے. اور اس کو کوئی بوڑھا ہو یا کسی کی مجبوری ہو، بیمار ہو، تو وہ اس کو جو ہے ڈیلے کر سکتا ہے 11 12 13 تک کے. لیکن جو راج موقف یہی ہے کہ اگر 10 کو وہ نہیں کر سکا تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حالت احرام میں ہی سمجھے، اور اپنے احرام کے لباس کو مت اتارے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ ہے سعی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں عمرے کے دوران، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اب آگے آگے واجبات حج، کہ وہ چیزیں جو کہ چھوڑنے سے حج فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن ترک کی صورت میں دم لازم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہے میقات سے احرام، یعنی جو شخص میقات کے باہر سے آ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ میقات سے احرام باندھے. سیدنا ابن عباس کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. جس میں کسی نے مختلف علاقوں کے لیے مواقع مقرر فرمائے، اور وہ ہم کر چکے ہیں کہ جو ان سے گزرے تو وہ ادھر سے جو ہے وہ اپنی نیت کر کے اور اپنا لباس پہن کے آئے. تو نیت جو ہے وہ رکن ہے، لباس جو ہے وہ کیا ہے، میقات سے پہننا وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری جو ہے وہ حج کے اعتبار سے وہ عرفات میں جو ہے وہ
زوال سے لے کے مغرب تک ٹھہرنا جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے مزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ کمزور بوڑھوں اور عورتوں کے لیے اتنی تخفیف ہے کہ وہ رات کا ایک حصہ گزار کے وہاں سے نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے مینا میں 11 12 کی راتیں گزارنا، اور جو رک چکا ہو اس کو 13 کی رات کا گزارنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ۔ اس کے بعد جمرات، ایام تشریق میں کنکریاں مارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم رمی کرو تو ایسی چھوٹی کنکریوں سے مارو جو تم 2 انگلیوں کے بیچ رکھ سکو، اور حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ چنے کے دانے کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کنکریاں ماری، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آخری جو واجبات ہیں وہ کیا ہیں؟ 10 تاریخ کو ایک واجب ہے حلق یا تقصیر کرنا، اور پھر جب آپ مکہ چھوڑنے لگے ہوں اس دن آخری کام یہ کہ آپ طواف وداع کریں اور مکہ کو چھوڑ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مکہ سے نہ نکلے، نہ یہاں سے جائے، یہاں تک کہ اس کا آخری عہد یعنی آخری کام جو ہو اللہ کی دیے وہ بیت اللہ کا طواف۔ تو اب جو لوگ ہوٹلوں میں ہوتے ہیں ان کو تو ایک ایک دو دو دن پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ نے نہیں جانا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے کہ مسجد حرام کا اس کا آخری جو چیز ہو وہ بیت اللہ کا طواف، پھر وہ مسجد حرام سے نکل آئے، پھر ہوٹل میں 6 گھنٹے رکے، وہ اس کے انتظامیہ کی وجہ سے اس کو رکنا پڑ رہا ہے تو اس میں جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حلق یا تقصیر کے مسائل ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں، تو یہ واجبات کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو اس کو آگے ہم دوبارہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اور مزید سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد حج میں بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو سنتیں ہیں، مستحبات یا مندوب یا اعمال سنن ہیں جو اسے زیادہ کامل، زیادہ نورانی، زیادہ سنت کے مطابق بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا اب ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے جو ہے وہ اعمال ہیں۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے احرام سے پہلے کی سنتیں کون کون سی ہیں ان کا ہم ذکر کر چکے۔ غسل کرنا، ناخن کاٹنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، جسم پہ خوشبو لگانا اگر وقت ہو تو، اگر کوئی ذوالحلیفہ پہ ہے جو مدینہ کا میقات ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ اس وادی میں 2 رکعتیں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ احرام یعنی نیت جو کی ہے وہ کسی نماز کے وقت کی، تو اس سنت کو اپنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد وہی تلبیہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیت کے الفاظ کہنے ہیں، اور جو ہے یہ دعا اشتراط والی کہ ان حبسنی حابس فمہلی حیث حبستنی، یہ بھی پیچھے ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کثرت سے جو ہے وہ تلبیہ کہنا ہے، مرد جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھے، عورت جو ہے اپنی آواز مناسب حد تک رکھے جو اسے خود سنائی دے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخلے کا مصنون طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی قریب جاتے تو حرم کی جو حدود ہے اس کے قریب تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات جو ہے وادی ذی طوا پہ گزارتے، صبح کی نماز آپ وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، اور پھر پاکیزہ ہو کے غسل کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوتے۔ تو اس سے کیا چیزیں وہ سمجھ آ گئی کہ احرام کے دوران غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احرام کے دوران اپنی چادریں بدل لینے میں یا خاتون کا اپنا لباس بدل لینے میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد عرفہ جو ہے اس کی سنتیں بہت سی ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا، امام یا خطیب کا خطبہ سننا، اس کے بعد استغفار کثرت سے کرنا، گریہ زاری کرنا، دعا کرنا، تضرع اور عاجزی کرنا، اور اس دن ان اعمال میں خوب مشغول رہنا کیونکہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو اس پہ گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے عرفہ میں وقوف کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورا دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے اس کے شان ہے۔ اور باقی اس کی دعائیں کون سی ہیں
تو बहुत सी दुआएं मनकूल हैं, लेकिन जो एक सबसे मारूफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु दुआई दुआ यौम अरफा व खैरु मा कुल्तु अना वन नबिय्यून मिन क़ब्ली। सबसे बेहतरीन या सबसे बेहतर या बेहतरीन जो दुआ है वो अरफा वाले दिन की दुआ है, और मैंने अब तक जो कुछ कहा है या मुझसे पहले जो दूसरे नबियों ने कहा उनमें से सबसे बेहतर जो दुआ वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये अगर हम नोट करें तो ये बार बार हज या उम्रे का जो सफर है, इसमें एक तो इंसान अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अपने आप को जो है वो अल्लाह के सामने पेश करता है, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ बार बार अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, अल्लाह की हम्दो सना का जिक्र है। तो यही कलिमात भी उन्हीं में से हैं। ठीक है जी। और इससे एक और जो मसला पता चला वो क्या है कि अल्लाह का जिक्र करना भी वो अल्लाह के सामने दुआ करना है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बज़ाहिर बंदा जो है अल्लाह से कुछ मांग नहीं रहा, तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करना मुसलसल, ये भी असलन अल्लाह ताला का जिक्र और दुआ ही है। उसके बाद जो है रमी यानी कि कंकरियां मारना, तो जो तो है 10 तारीख। ठीक है, तो 10 तारीख में सिर्फ जो है वो जमरा उला जो है उसको कंकरियां मारी जाएंगी, ये आगे हम दोबारा जब जिक्र करेंगे। तो फिर उसके बाद जमरा जो पहला है उकबा, उस पे अल्लाह के रसूल किबला रुख होकर तवील दुआ की हाथ उठा के। जमरा वुस्ता जो है उस पे भी अल्लाह के नबी वसल्लम ने 7 कंकरियां फेंकी और वहां पे भी आपने दुआ की। लेकिन जो आखिरी था, जो मक्का की जानिब है, वहां पे अल्लाह के नबी ने खड़े होकर दुआ नहीं की है। और यहाँ पे जो है वो कई चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि कंकरियां छोटी छोटी लेनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है वो कोई बड़े बड़े पत्थर मारे, और ये शैतान नहीं यहाँ पे मौजूद है, ये वो जगह हैं जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और शैतान का आपस में मुकालमे हुए, और हर बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जो है धुतकार दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको क्यामत तक के लिए निशानी बना दिया। तो इन जगहों पे असलन आपने जो है वो उस सुन्नत को जिंदा करना है। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको हकीकतन जो दीवार को जो जमरे को मार रहे हैं तो आप शैतान को मार रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि ऐसे अमाल से शैतान को तकलीफ जरूर पहुंचती है। ठीक है, लेकिन वो तकलीफ कब पहुंचेगी, जब आप सुन्नत पे अमल करेंगे। और सुन्नत क्या है कि आप चने के दाने के बराबर दो उंगलियों के दरमियान में जो कंकरी फंस जाए, ऐसी कंकरियां लेंगे और उनको बड़े आहिस्ता से उसके ऊपर मारेंगे। कोई निशाना बांध के मारने की, गलेल के साथ मारने की, ये सब जो है ये इस्तेहजा है, और ये अल्लाह ताला को ऐसी चीजें जो है वो पसंद नहीं है। तो ये दोबारा से अगर देखें तो जमरा उला पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील वक़्त खड़े रहे, खुशू से दुआ की। जमरा वुस्ता पे भी दुआ की, और जमरा उकबा जो मक्का की तरफ है वहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नहीं हुए, ना दुआ की, ना 10 तारीख को जब सिर्फ इसको कंकरियां मारी थी, और ना 11, 12 और 13 अगर कोई रुका है तो उस दिन भी। उसके बाद जो अगली सुन्नत है वो क्या है, हज की, वो वही है जो हम कई बार जिक्र कर चुके, सर को मुंडवाना या बाल कटवाना। तो अल्लाह के रसूल ने जिन्होंने मुंडवाए, हलक किया जिन्होंने, उनके लिए 3 बार मगफरत की दुआ की और रहमत की दुआ की, और जो मुकस्सरीन थे तो बाल छोटे करवाए, उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जो है वो दुआ। तो अब दोबारा से, क्योंकि हम हज तमत्तो ही अमूमी तौर पे हमारे लोग करते हैं, तो एक तो सबसे पहले उम्रा कर लिया था, तो उम्रा करके हाजी साहब क्या थे, हलाल हो चुके थे। तो 8 तारीख को दोबारा से हाजी साहब क्या करेंगे, अपने होटल से ही एहराम बांधेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एहराम बांध के जो है क्या करेंगे, मीना की तरफ जो है रवानगी करेंगे, और मक्का से हज की नीयत करेंगे, और मीना में 5 नमाजें कसर के साथ अदा की जाएंगी। और वो कौन कौन सी नमाजें हैं, जोहर से लेके 9 तारीख की फजर तक। और फिर उसके बाद 9 तारीख को वकूफ अरफा का सबसे बड़ा रुकन है कि मैं वो जो है अल्लाह के नबी वसल्लम जो है वो सूरज निकलने तक जो है मीना में मौजूद रहे। जब सूरज निकला तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरफात की तरफ रवाना हुए, और जवाल से पहले अल्लाह के नबी वहां पे पहुंच गए। और फिर जवाल के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम जो है वो दुआ और तौबा में मशगूल होंगे। और जैसे ही सूरज गुरूब होगा 9 तारीख का, और 10वीं रात शुरू होगी, तो फौरी तौर पे वहां पे नमाज अरफा में नहीं अदा करनी, बल्कि वहां से निकल खड़े होना है, और मुजदलफा में आके रात गुजारनी है, और मुजदलफा में आके मगरिब और इशा को जितने भी आप लेट पहुंचे हैं वहां पे आके आपने जमा करना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे 10 तारीख को आपने मुजदलफा में जो है वो सूरज निकलने तक बैठना है,
اور جیسے ہی سورج نکلے تو فوری طور پہ جو ہے وہ آپ جمرات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں جو جمرہ جو ہے وہ اقبا ہے اس کے اوپر آپ کنکریاں ماریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے اونٹ ذبح کیے، آپ اپنے ساتھ 100 اونٹ لائے تھے، تو 63 اونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیا، اور جو 37 باقی اونٹ تھے وہ آپ نے سیدنا علی کو حکم دیا تو انہوں نے ذبح کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آپ علیہ وسلم واپس مینا میں آئے، وہاں پہ آ کے آپ کا سر مونڈا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لباس کو بدل دیا اور اتار دیا، اور آپ حالت احرام سے نکل آئے۔ اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جو ہے وہ آپ کے صحابہ کو کہا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو باقی جو ہے ان میں جب بھی زوال کے وقت سے لے کے رات تک کا آپ نے جو ہے وہ کنکریوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور ان جمرات کو جو ہے کنکریاں مارنی، اور جب جو ہے وہ اگر آپ 12 کو نکلنا چاہتے ہیں، حج ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے مغرب سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ حدود مینا سے باہر نکل آئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ اگر مکہ سے جانا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صحیح کریں گے، اس کے بعد آپ کیا ہیں؟ آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ حج ہے جسے حج مبرور و سعی مشکور و ذنب مغفور کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آگے محظورات۔ محظورات جو ہیں وہ ایسی پابندیاں ان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کے بغیر جو ہے وہ آپ کو دم پڑ سکتا ہے، آپ کی عبادت جو ہے وہ ناقص ہو سکتی ہے یا ناقابل قبول ہو سکتی ہے اتنی محنت کرنے کے باوجود۔ ٹھیک ہے۔ تو احرام کا لباس پہننا جو ہے یہ لباس نہیں ہے صرف، بلکہ یہ حج یا عمرے کی نیت کر کے اس میں داخل ہونے کا بھی نام ہے۔ عام طور پہ جب احرام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نیت کر لی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے، بالکل ایسے ہی احرام کی نیت کرنے کے بعد حاجی حضرات پر مخصوص حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انہی پابندیوں کو جو ہے محظورات الاحرام احرام جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور محظورات کی اگر مکمل لسٹ دیکھیں تو آپ کو بال کاٹنا، ناخن تراشنا، خوشبو کا استعمال مردوں کے لیے، سے سر یا چہرہ ڈانپنا مردوں کے لیے جسم کے سائز کے مطابق یا جسم کے کسی بھی حصے کے مطابق سلا ہوا کپڑا ہونا، خشکی کا شکار کرنا، ٹھیک ہے جی، عقد نکاح کرنا کرانا، یا جو ہے وہ اس میں جو ہے گواہ بننا، یہ سارے کام جو ہے وہ مقدورات میں شامل ہیں۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اور شہوت سے جو ہے وہ اپنے خاوند بیوی کے ایک دوسرے کو چھونا، یہ 9 پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلے بال کاٹنا، سر مونچھنا، بغل کے بال، زیر ناف بال، جسم کے کسی بھی حصے کے بال جو ہے وہ حج کے عمرے کے دوران کاٹنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ناخن تراشنا جو ہے وہ بھی اس کی نس جو ہے اجماع ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ داڑھی کاٹنا احرام یا غیر احرام دونوں حالتوں میں قطعی طور پہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ فرمان کیا ہے؟ خالف المشرکین۔ ٹھیک ہے، مشرکین کی جو ہے تم مخالفت کرو، اور جو ہے مونچھیں گٹاؤ اور داڑھیوں کو جو ہے وہ بڑھاؤ۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ داڑھی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خوشبو کے استعمال کا قاعدہ ہم پیچھے بھی بیان کر چکے کہ جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، اگر احرام باندھنے کے بعد بھی خوشبو کی مہک باقی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور خوشبو صرف جسم پر لگائی جائے، احرام کے کپڑوں پر نہیں۔ جسم یا کپڑے پر بھی کسی قسم کا خوشبو کا استعمال سختی سے جو ہے وہ منع ہے، یہاں تک اگر حالت احرام میں وفات ہو جائے تو میت کو خوشبو نہیں لگائی جاتی، اور سر جو ہے اس کا نہیں ڈھانپا جاتا، کیونکہ قیامت کے دن تلبیہ پڑتا ہوا اٹھے گا، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے مردوں کا لباس، سر ڈھانپنا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو سختی سے منع ہے، جسم کے مطابق سلے ہوئے کپڑے، قمیض، شلوار، جرابیں، دستانے وغیرہ جو ہے وہ ہونا، اور اس طرح سر یا چہرہ ڈھانپنا، پگڑی یا ٹوپی جو سر سے چپکی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے۔
تو استثناء اور اجازت کیا ہے؟ سایہ حاصل کرنا، چھتری کیونکہ وہ سر کے ساتھ نہیں لگتی تو اس کو لیا جا سکتا ہے، خیمہ یا گاڑی کی چھت کا استعمال، ٹھیک ہے؟ ضرورت کی جو ہے وہ اشیاء، بیلٹ، گھڑی، انگوٹھی، پیسوں کی تھیلی، اس پہ جو ہے کسی قسم کا استثناء نہیں ہے، پہن سکتے ہیں۔ سلی ہوئی چپل، چپل مفید ہونے کے باوجود جو ہے وہ جائز ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑے بڑے جو برانڈ ہلکی ہلکی جو ہے وہ بناتے ہیں جوتے جو ہلکے قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سہولت دیکھنی چاہیے۔ اور ایک کینچی جوتے لوگ پہن لیتے ہیں اور پھر گر رہے ہوتے ہیں واش روم میں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ آرام دہ جوتا دیکھیں اور جو آپ کے جو ٹخنے ہیں ان کو نہ ڈھانپ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ جائز ہے، ایسے جوتوں کو پہننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رخصت کیا ہے؟ اگر تہبند نہ ملے تو شلوار پہننا جائز ہے، اگر چپل نہ ملے موزے پہننا جائز ہے، اور انہیں ٹخنوں سے نیچے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خواتین کا جو لباس ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواتین مردوں کی طرح مخصوص تو چادروں کی پابند نہیں ہیں، اپنے روزمرہ کے عام اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں جو شرعی لحاظ سے جائز اور باپردہ ہوں۔ اور پابندیاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ دستانے پہننا منع ہے، چہرے کا نقاب جو بنا ہو جس کو نقاب کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ بھی پہننا جو ہے وہ منع ہے۔ تو غیر محرم سے پھر بچے کیسے؟ کہ جب غیر محرم مرد قریب سے گزرے تو خواتین اپنے سر کی چادر یا جلباب کو چہرے پر لٹکا کر پردہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ان پہ ہے کیا؟ تو بال کاٹنے، ناخن تراشنے، خوشبو لگانے، لباس اور سر ڈھانپنے کی پابندیاں جو ہیں اس کے حوالے سے کیا ہے کہ بھول چوک یا جہالت پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی فدیہ واجب نہیں ہے، یاد آنے پر، علم ہونے پر فوراً وہ ہے ممنوع کو ترک کر دے۔ مثال کے طور پہ کسی نے غلطی سے ٹوپی لے لی تھی، وہ اب اس کو اتار دے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اور ضرورت یا بیماری کے حکم کوئی گناہ نہیں سوائے خوشبو کے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، فدیہ جو ہے وہ واجب ہے، اور بیماری کی وجہ سے اگر سر منڈوانا پڑے گا تو اب بھی وہ جائز ہوگا، لیکن اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جانور ذبح کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب فدیہ میں جو ہے وہ کیا ہے اختیارات؟ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مندرجہ بالا مذکورات کو فدیہ کرنے کے لیے حاجی کو، اچھا جی، اور وہ کیا کیا ہے کہ یا تو 3 روزے رکھ لے، یا حرم کی حدود، بلکہ اس طرح سے شروع کریں گے، حرم کی حدود میں ایک بکری ذبح کرنا اور گوشت اہل مکہ کے فقراء میں جو ہے وہ بانٹنا، اس کے بعد صدقۃ الطعام 6 مساکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے؟ اور پھر تیسری ہے روزے 3 جو ہے وہ رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ اس پہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ خشکی کے جانور کا شکار، حدود حرم مکہ اور مدینہ، تو یہ پابندی محرم اور غیر محرم دونوں پہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کی حدود میں خود بخود اگنے والے درخت یا گھاس کاٹنا بھی حرام ہے، حرم کے جانوروں کو ڈرانا اور بگانا بھی منع۔ تو احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا، اس میں مدد کرنا، اشارہ کر کے بتانا سختی سے حرام ہے۔ اگر جان بوجھ کر شکار کرے تو اس جانور کے مساوی جانور کعبہ یعنی کہ مکہ میں جو ہے قربان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا مساکین کو کھانا جو ہے وہ کھلایا جائے، یا روزے جو ہے وہ یا خود رکھے جائیں، یا روزے جو ہے ان کو رکھا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ معاشرتی اور مباشرت کی حدود جو ہے وہ کیا ہے؟ تو عقد نکاح، احرام کی حالت میں نکاح کرنا یا کسی کا نکاح پڑھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آ، آ، یا منگنی یا گواہ، یہ سب کام کیا ہے؟ یہ باطل ہیں، اور حتیٰ کہ اگر کوئی نکاح پڑھا دیا گیا ہے تو نکاح جو ہے وہ باطل ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوا، وہ دوبارہ سے حالت احرام سے نکل کے پڑھنا پڑھانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے سخت جو چیزیں ہیں وہ ہے یعنی کہ شہوت سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو چھونا، یا پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے کہ آپس میں تعلق کو قائم کر لینا، لیکن اس میں تفصیل ہے کہ اگر عمرے میں ہے تو اگر طواف اور صحیح مکمل ہونے سے پہلے ہے تو عمرہ فاسد ہو گیا، تو فارا کیا ہے؟ اس عمرے کو پورا کرے، پھر نیا عمرہ قضا کرے اور ایک بکرا جو ہے، ایک جانور جو ہے وہ ذبح کرے۔ اور سعی کے بعد کیا ہے؟
کہ اس نے ابھی صحیح کر لی تھی لیکن بال نہیں کٹوائے، تو عمرہ فاسد نہیں ہوگا، تو کفارہ ایک بکری قربان کرے گا۔ اور حج میں کیا ہے کہ تحلل اول سے پہلے اگر ہو گیا ہے، تحلل اول کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کے اعمال سے پہلے، تو حج فاسد ہو گیا، حج کے تمام افعال پورے کرے گا، اگلے سال دوبارہ حج قضا کرے اور ایک اونٹ جو ہے اللہ کے رستے میں قربان۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ تحلل اول کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو حج فاسد نہیں ہوگا، اور کفارے کے طور پہ ایک بکری جو ہے وہ قربان کرے گا۔ تو یہاں پہ ہم آج کی مجلس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حج عمرہ میں کیا آسانیاں ہیں جن کو لوگ حاصل نہیں کرتے، اور کیا مشکلات ہیں جو اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے دونوں حرمین جو ہے مکہ اور مدینہ، ان کے کچھ فضائل، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو کچھ جو ادب ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جو ہے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سوال اگر آپ میں سے کسی کا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اسی پہ ہم کام کریں۔ چلے جی، ٹھیک ہے جی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔